السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی تنظیم تحفظ مقدس راہ کا ادنیٰ سا خادم محمد یونس اسلام آباد سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب۔ سامعین، ہر گناہ کا وبال گناہ کرنے والی کی ذات تک محدود رہتا ہے، مگر مقدس راہ کی بے ادبی کا وبال پوری قوم کو گھیر لیتا ہے۔ ناظرین، آج اسلام آباد کے اندر جہاں پر بہت بڑی بڑی مارکیٹیں، شاپنگ سینٹر، پارک، گراؤنڈ، تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں، یہاں تک کہ کچرا اٹھانے کے لیے یہاں پر دفتر موجود ہیں، گاڑیاں ہیں، آگے بے شمار لاتعداد ورکر کام کر رہے ہیں، تو ڈیلی کا لاکھوں روپیہ کچرا اٹھانے کے لیے حکومت کے پاس موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاک اور مقدس قرآن پاک کے لیے نہ تو یہاں پر کوئی جگہ ہے، نہ یہاں پر کوئی گاڑی ہے، نہ موٹر سائیکل ہے، اور نہ ہی یہاں پر کوئی ایسے حکومت آدمی یہاں پر رکھے جو مقدس راہ کے حوالے سے کام کر سکے۔ اب ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ جتنے بھی یہاں پر علماء کرام ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے اپنے علاقوں میں جو مدرسے ہیں، جو وہاں پر طالب علم ہیں، ان کو لے کے باہر نکلیں، مارکیٹوں میں، منڈیوں میں، بازاروں میں جائیں، وہاں پر جو مقدس راہ کے اخباروں کے ذریعے، اشتہاروں کے ذریعے، کارڈوں کے ذریعے ان کو لے کے اور اپنے مدرسوں کے اندر، اپنی مساجد کے اندر ان کو رکھیں۔ اس کے بعد پھر جو پنجاب کے اندر قرآن محل موجود ہے وہاں پر پہنچا دے۔ جب تک اسلام آباد کے اندر قرآن محل تعمیر نہیں ہوتا تو تمام علماء کرام اس کے اوپر زور ڈالیں، حکومت سے مطالبہ کریں کہ ہمیں اسلام آباد کے اندر ایک عدد قرآن محل چاہیے، جہاں پر باقی تمام چیزوں کے لیے جگہ، وہاں پر قرآن پاک کے لیے جگہ کیوں نہیں؟ تو یہ تبھی ہمارا مطالبہ پورا ہوگا جب تمام علماء کرام ایک ہو کے آواز اٹھائیں گے۔ تو تمام لوگ کوشش کیا کریں، جتنے بھی آپ کے حکومتی سطح پہ تعلقات ہیں ان کے ساتھ مشورہ کریں اور اس کے اوپر آواز اٹھائیں، ورنہ نسل تو ہماری تباہ ہو ہی چکی ہے، مزید آنے والی نسل وہ بھی ہماری تباہ ہو جائے گی اگر آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاک اور مقدس نام کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ آج جو اسلام آباد میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں مقدس راہ کے حوالے سے، مقدس راہ وغیرہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ اسلام آباد میں اب بے ادبی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اب کسی بھی مارکیٹ میں جائیں گے نا، دیکھیں وہاں پر کس قدر بے ادبی ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو جتنے بھی پنڈی اسلام آباد کے علماء کرام ہیں، تمام سے ہاتھ جوڑ کے میری یہ عرض کوشش کریں، حکومت سے مطالبہ کریں کہ ہمیں یہاں پر ایک عدد قرآن محل تعمیر کر کے دیں، جس میں ہم شہید قرآن پاک اور مقدس راہ محفوظ کریں۔ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے اسلام آباد کے اندر قرآن محل نہیں ہے، یہاں سے جتنے شہید قرآن پاک ہیں مقدس راہ کے پنجاب میں جا رہے، اور یہ تمام جو خرچہ ہے وہ جو خادمین مقدس راہ اسلام آباد میں موجود ہے وہ اپنی جیبوں سے ادا کر رہے ہیں۔ تمام علماء کرام حکومت سے مطالبہ کریں کہ ہمیں ایک عدد قرآن محل تعمیر کر کے دیں، جہاں پر شہید قرآن پاک اور مقدس راہ ادب کے ساتھ محفوظ کیے جائیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے پاک اور مقدس نام کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔